أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاہلین۔ ترجمہ: اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالی تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق، کہاں جانور کا ذبح کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں کہ احکام خداوندی میں تمسخر کرنے لگوں۔ فائدہ: یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مرقات شراب مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ اور معالم نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول توریت سے قبل کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی۔ آیات آئندہ میں اسی کی تفصیل ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ترجمہ، بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے. اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے. بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا ہے اس کا رنگ. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے اس کی زردی، خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو. بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا دیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، کوئی داغ اس میں نہیں. بولے اب لایا تو ٹھیک بات، پھر اس کو ذبح کیا. وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے. خلاصہ تفسیر، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا کیا اوصاف ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے اوسط میں 100. اب زیادہ حجت مت کیجیو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے. کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالی جل شأنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو. کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ یہ باقی ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب و غریب جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی بات ٹھیک سمجھ جاویں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاوے اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جاوے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو. یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی. القصہ، جانور تلاش کر کے خریدا پھر اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. فائدہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتی، جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ترجمہ، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے،
پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالی کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم میں کے مجرم اور مشتبہ لوگ مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ذبح بقرہ کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو، چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالی بمقابلہ منکرین قیامت کے اس قصے سے استدلال اور نذیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حق تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالی اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو اور ایک نذیر سے دوسری نذیر کے انکار سے باز آؤ۔ فائدہ: جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سے کہ بعد سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ خلاصہ تفسیر: گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے، ایسے واقعات کے بعد چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس قساوت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں حق تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہیں، بہت جلد تم کو سزا تک پہنچا دیں گے۔ فائدہ: اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم پانی نکلنا۔ ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے، سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یا عقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی بھی حس نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جس حیات پر موقوف ہے
کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جن کا ہم کو ادراک نہیں ہوتا. جیسا جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، جیسا جوہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاء کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں. تو دلائل طبیعہ سے ظاہر نص سے قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو. اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے. یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں. اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے اور ان کے قلوب ان درجے دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں. اور بعض پتھروں میں گوئی درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گراتے ہیں. گو درجے میں پہلی قسموں سے ضعیف تر ہیں، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ترجمہ: اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے. خلاصہ تفسیر: مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اس میں کلفت اٹھاتے تھے، تو یہود کے حالات و واقعات بتا کر اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعے دفع فرماتے ہیں. اے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور لطف یہ کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں. محض اغراض نفسانیہ اس کاروائی کا باعث ہوتی. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہوں، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے اور کسی کی کب سننے والے ہیں. اور کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے، اور سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور تحریف سے مراد اس کے بعد کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے. اور یا کلام سے وہ مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو طور پر سنا تھا. اور سماع سے مراد بلا واسطہ، اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ اخیر میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے. امور مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور کو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ترجمہ: اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں
ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو، اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے؟ خلاصہ تفسیر، اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض منافق یہودی دوسرے بعض اعلانی یہودیوں کے پاس تو ان سے ان کی معیت وہم مشربی کے مدعی ہوتے ہیں، اس وقت وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کو خوشامد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب اللہ تعالی نے توریت میں تم پر منکشف کر دی ہیں، مگر ہم بمصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ دیکھو یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے، کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے؟ فائدہ، منافقین کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ترجمہ، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات، سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مال، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ خلاصہ تفسیر، کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اور ان ملامت گروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا ہے۔ اس آیت میں تو یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا، آگے ان کے ناخواندہ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخص سے کریلا اور نیم چڑھا، اس میں مٹھاس کہاں؟ اور چونکہ ان کی اس توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی وہ اپنے عوام سے زیادہ ہوئے، اسی کا بیان اب یہاں کرتے ہیں۔ جب عوام مذکورین قابل زجر و توبیخ ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں، تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے یوں ہی آیا ہے، اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں۔
سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کی اس تحریف کتاب کی بدولت بھی جن کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس نقد کی بدولت بھی جس کو وصول کر لیا کرتے تھے۔ فائدہ، عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا اور ان کی نظر میں مقت اور وقار بھی رہتا تھا۔ اسی غرض سے توریت میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو، کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ خلاصہ تفسیر، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی تو نہیں، ہاں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ فائدہ، یہود کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں، من جملہ اس کے یہ ہے کہ یہ امر محقق ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا، بات چندے نجات ہو جائے گی۔ بس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے بزعم دین موسوی منسوخ نہیں ہے لہذا وہ مومن ہیں، انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب حضرت حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، بس اگر اسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ بنا الفاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہذا انکار نبوت مسیحیہ و محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے، اور کفار کے لیے بات چندے دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا، بس ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور کھیل لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر، خلود فی النار کا ضابطہ، بجز چند روز کے تم کو آتش دوزخ کیوں نہیں لگے گی بلکہ عبدالآباد تک اس میں رہنا ضرور ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فائدہ،
خطاؤں کو کے احاطے کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اس قسم کے احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں سرتاپا بدی ہی بدی ہوگی، جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فعلیہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں، بس احاطہ مذکور ان کی حالت پر صادق نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ترجمہ، اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور کہیو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھیو نماز کو، اور دیتے رہیو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ خلاصہ تفصیل، اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ فائدہ، یہ معدود چند وہ لوگ ہیں جو توریت کے پورے پابند رہے، توریت کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسویہ کے پابند رہے، جب توریت منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو گئے۔ مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی کرنا، اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں۔ قولوا للناس حسنا سے مراد قولاً احسن ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرے تو بات نرم کرے، خوش روئی اور خوشادہ دلی سے کرے، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد، سنی ہو یا بدعتی، ہاں دین کے معاملے میں مداہنت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالی نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قولا لہ قولا لینا، تو جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا خبیث نہیں۔ طلحہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ
قولوا للناس حسنا، اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اوپر جو عہد میثاق دیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تتمہ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر ہمارے لیے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا، پھر ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے ہو۔ فائدہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی امر کا اقرار مترشح ہوتا ہے مگر گو صاحب اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو تم اقرر تم سے اس شبے کو بھی رفع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے۔ ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزار پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ سو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن پہنچائی جاویں سخت سے سخت عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ خلاصہ تفسیر، تتمہ میثاق میں جو حکم ان کو دیا گیا ہے اس کے متعلق عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے۔ پھر اس اقرار صریح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہی ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو۔ گناہ اور ظلم کے ساتھ سو ان دونوں حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور ایک تیسرا حکم جو سہل سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم ان کا ترک وطن کرا دینا اور قتل تو اور بھی بدرجہ اولا نیز ممنوع ہے۔ معارف و مسائل، اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ اول قتل نہ کرنا، دوم اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا، سوم اپنی قوم سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ ان لوگوں نے اول
کہ دو حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے. اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں دو قومیں تھیں، اوس و خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی. اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی دو قومیں بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھیں. اوس و بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی اور خزرج و بنی نذیر میں باہم یارانہ تھا. جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے. تو جہاں اوس و خزرج مارے جاتے اور خانمہ آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں کی طرف ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی. اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا. اور ایسا ہی بالعکس، البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے. اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے. اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے آر آتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی ہیلا سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے. اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہیں کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے اور خزرج بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے. اثم و عدوان ظلم و گناہ دو لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں. حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق اللہ ضائع کیا اور دوسرے کو آزار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کر دیا. آگے اس عہد شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتفصیل بیان فرمایا ہے. ارشاد ہے کیا تو بس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے، تو اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہیں تمہارے اعمال زشت سے. فائدہ ہرچند کہ وہ یہودی جن کا قصے میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے. حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا، سو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں. جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے، حالانکہ مخاطب چمار یقیناً نہیں ہے. اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے اس حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ کے. اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنی نذیر ملک شام کی طرف بہزار ذلت و خواری نکال دیے گئے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. خلاصہ تفسیر اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگی کے مزوں کو لے لیا ہے بعوض نجات آخرت کے جس کا ذریعہ اطاعت ہے. نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ تخفیف دی جاوے گی اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری پیروی کرنے پاوے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول اور دیے ہیں ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے. پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے. پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کیے. سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور پھر ان کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے. اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے اخیر میں ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل انجیل اور معجزات عطا فرمائے. اور ہم نے ان کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی. تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے. اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا جب ہی تم نے ان کو پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا. سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے. فائدہ. قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے جیسے اس قرآن کی آیت میں نیز قل نزلہ روح القدس میں اور حدیث میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفا. اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی. اول تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی گئی. پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا. پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے. یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی اور حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا. تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہے. سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں بس وہ کافر ہی ٹھہرے. فائدہ. یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہے. مثلا خدا کا قائل ہونا, قیامت کا قائل ہونا کہ ان امور کے وہ بھی قائل تھے لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے اس لیے پورا ایمان نہ تھا. اور اسے تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو
شرعن اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعن وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور وارد فی شرع کے یقین کے ساتھ ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی ان منکروں پر، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ تو خلاصہ تفسیر، اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توراۃ، حالانکہ اس کے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے ایک نبی آنے والے ہیں اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کریں۔ فائدہ، قرآن کو جو مصدق تورات فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، سو تورات ماننے کی والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ ایک شبہ اور اس کا جواب، اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، اور ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی، اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتلایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کی جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال آئے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ ترجمہ، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے کہ جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال آئے غصے پر غصہ اور کافروں کے واسطے عذاب ذلت کا۔ خلاصہ تفسیر، وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ بزعم خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالی نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی یعنی قرآن، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرما دے، سو اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور آخرت میں ان کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی کہ جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہے۔ فائدہ، ایک غضب کفر پر دوسرا حسد پر، یوں غضب بالائے غضب فرمایا، عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے کیونکہ گناہ گار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔
آگے کی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے اور حسد بھی مترشح ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو. خلاصہ تفسیر. اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے اور ان تمام کتابوں میں جو قرآن بھی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لاویں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی ہے، یعنی توراۃ. اور باقی جتنی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جیسے انجیل اور قرآن، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے ماں سوا کتابیں بھی فی نفسی ہی حق اور واقعی ہیں اور فی نفسی ہی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے. فائدہ. یہود نے جو یہ کہا ہم صرف تورات پر ایمان لاویں گے دوسری کتب پر ایمان نہ لاویں گے، تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے. اور اس کے ساتھ جو یہ کہا تم کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے حسد مترشح ہوتا ہے. اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا ہے. اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے. انکار محض کی آخر کیا وجہ؟ دوسرے اور کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کا مصدق ہے تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے. تیسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام ان آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے. پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھتے ہو تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو. اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے. غلط کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں. آگے بعد اور وجوہ و دلائل ان یہودیوں کا رد فرمایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو. خلاصہ تفسیر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید و رسالت کی لائے مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے. فائدہ. بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے نبی بر ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلا عصا اور ید بیضا، دریا کا پھٹنا وغیرہ. رد کی تقریر کا حاصل ظاہر ہے کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالی کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے. گسالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کی حامی اور طرفدار رہتے تھے اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں. اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اس اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا وہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے مرتکب ہوں تو چندہ عجیب نہیں.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو، بولے سنا ہم نے اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے، کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول و قرار دیا تھا اور اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، اور اس وقت حکم دیا کہ لو جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ لے لو اور ان احکام کو دل سے سنو۔ اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا، کیونکہ واقعی میں یہ بات دل سے نہ تھی، اس لیے گو یا بزبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ ان کی اس بددلی کی یہ تھی کہ ان کے قلوب کے ریشے ریشے میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے، جبکہ دریائے شور سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسم معبود تجویز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مذموم کے افعال کو، سو یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم بزعم خود اب بھی اہل ایمان ہو، یعنی یہ ایمان نہیں ہے۔ فائدہ، اس آیت میں جو اسباب اور مسباب مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا۔ ہر جن موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی، وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی۔ اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی، وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا اور بعضوں کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی ہو، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی ہوگی، اور جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اس میں کوتاہی ہونے سے ایک گناہ اثر اس معصیت شرکیہ کا ان کے قلب میں باقی تھا۔ بہرحال ضعف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے نے دلوں میں سب دین سے سستی پیدا کر دی، جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمت خالص ہمارا ہی حق ہے۔ اللہ تعالی نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیر، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔
اور ہم ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی. جب مقدمے کی تاریخ آئے گی فرد قرارداد جرم سنا کر سزا کا حکم کر دیا جائے گا. فائدہ قرآن کی بعض اور آیات سے بھی ان کے اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ اور وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا اور وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وغیرہ. ان سب دعووں کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر ہیں، لہذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات ملے گی. ہم میں سے جو تائب یا مرحوم ہیں ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور جو گناہگار ہیں وہ چند روزہ عذاب بھگت کر نجات پا جائیں گے، اور جو مطیع ہیں وہ بمثل ابناء و احبہ محبوبہ و مقرب ہیں. بعض عنوانات کے طبع سے قطع نظریہ دعوے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں فی نفسی ہی تو درست و صادق ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کی بنا پر حق پر نہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف عنوانات اور طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی. یہاں ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر عام عادت کے مطابق بحث اور دلائل سے فیصلہ نہیں کرتے تو آؤ مافوق العادہ طریقہ یعنی معجزے کے ذریعے. اس میں نہ زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے نہ غائر نظر درکار، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے. مگر ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. اس پیشن گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو یہ کلمہ کہہ دو، نہ کہا تو پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا ان پر واضح روشن تھا، اس لیے یا تو ایسی ہیبت چھائی کہ زبان ہی نہ اٹھی، یا وہ ڈر گئے کہ تم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے آدھا بوچھا اور پھر سیدھے جہنم رسید ہوئے. ورنہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رغبت و دشمنی تھی اس کے پیش نظر تو ان کو یہ سن کر جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمات ضرور کہہ دینا چاہیے تھے. در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ واقعہ بہت کافی ہے. یہاں دو باتیں اور قابل ذکر ہیں. اول تو یہ کہ اسے استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچاننے کے بعد عناد و عداوت کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا. ہر زمانے کے یہود سے یہ خطاب نہیں. دوسرے یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے. ممکن ہے انہوں نے دل سے تمنا کی ہو. اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اس کی صاف تردید کر رہا ہے. دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع تھا. اور یہ شبہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو. یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اسلام کے ہمدرد و معاونین کی تعداد کے مقابلے میں معاندین و مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی. اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ خود اس کو خوب اچھالتے کہ لو دیکھو تم نے جو معیار حق و صداقت مقرر کیا تھا اس پر بھی ہم پورے اترے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.